الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شعراء جو ہے اس کا تعارف ہی مختصر سا بیان کریں گے۔ یہ سورہ شعراء جو ہے اس کا دوسرا نام طاسین بھی ہے، دونوں نام حدیث پاک سے ثابت ہیں، لیکن معروف نام جو ہے وہ الشعراء ہے۔ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے، یہ شعر کہنے والے ہوتے ہیں، شاعر اس کی جمع ہے۔ تو اس کو یہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ الشعراء 224 نمبر آیت میں یہ اسی لیے اس کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ اور اس سورہ میں 11 رکوع ہیں اور 227 آیتیں ہیں اور 1279 کلمات ہیں اور 5540 حروف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق یہ سورہ ہے تو مکی مکمل، لیکن ایک قول ملتا ہے جس میں تقریباً آخری جو 4 یا 5 آیات ہیں وہ ان کے مطابق یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ بقیہ ساری جو ہے یہ سورہ مبارکہ یہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت فرمائی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں ایسے ہی ہے کہ توحید کا بیان ہوتا ہے اور کفار کے عقائد جو ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ توحید پر مثبوت دلائل پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شعراء جو ہے نا ان کی اتباع یا ان کی بات کو وہی لوگ مانتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، حقیقت سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا الم ترى انہم فی کل وادی یہیمون، اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ہاں جی سرگرداں ہیں وادیوں کے اندر۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا جاتا، اس کی پیروی کیوں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ شاعر لوگ جو ہے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو نا خیالاتی دنیا میں ہوتے ہیں، ہاں جی تو تخیل ہوتا ہے ان کا، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، یعنی بعض دفعہ اس طرح مبالغہ کرتے ہیں کہ جس سے وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ جتنا مبالغہ ہوگا اتنی اس کی شاعری کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا شاعری دور جاہلیت کی عربوں کے اندر اگر آپ ان کو اگر پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے عجیب تشبیہات بڑی خوبصورت دیتے ہیں، ہاں جی یعنی بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کافروں نے حضور علیہ السلام کو بھی شاعر کہنا شروع کیا، یہ بھی شاعر ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے، شاعر تو حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے، وہ تو تخیلاتی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے محمد کی ذات کو حقیقت پر مبنی باتیں کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ ہاں جی یہ فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ تو شاعر تو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو زبان پر ہوتی ہیں، عمل میں ان کے بات نہیں ہوتی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ ان کی زبان پر جو بات آتی ہے پہلے عمل کے سانچے میں ڈلی ہوتی ہے۔ ہاں جی فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب جب یہ بات یہ آیات کا نزول ہوا نا شاعروں کی مذمت میں، تو پھر کیا ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آ گئے،
کعب بن زہیر آگے، ہاں جی یہ جو بڑے بڑے شاعر تھے، عبداللہ بن رواح آگے کہ یا رسول اللہ ہمارا تو کام بہت خراب ہو گیا ہے، ہم بھی شاعر ہیں، ہماری مذمت میں بھی یہ بات آ گئی ہے، اب ہماری بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ آئی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ شاعر جو محبوب کی بارگاہ میں آ کے ایمان لے کے آئے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں، ان کا یہ مقام نہیں ہے، بلکہ جو اس بارگاہ سے شاعر دور ہوگا یہ اس کے لیے ہے، جو اس کے قریب آ جائے گا اور اس ماحول میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی بھی حفاظت فرما دے گا۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھا کر اے اللہ روح الامین سے اس کی مدد فرمانا، ہاں جی جب حضور یہ ارشاد فرمائیں تو جبریل پھر مدد کے لیے آئے یا نہ آئے؟ کیوں جی؟ ہاں تو یہ ہے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے ہیں اور ان سے تربیت لیتے ہیں پھر شاعری کرتے ہیں، ان کی شاعری کا کچھ مقام اور ہے، اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور انہوں نے ظلم بھی سہے ہے، سہنے کے بعد بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ظلم کرنے کے بعد ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں، ہاں جی پلٹتے ہیں۔ اور حضرت اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے اس کے اندر قرآن مجید کی تعظیم و تکریم کو بیان کیا ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چیلنج کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسی فصاحت و بلاغت اس کے اندر ہے لاؤ نہ کہاں، کسی شاعر کے کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت تو نہیں ہے، ہاں جی، اور وہ اس پر اعتراف بھی کرتے تھے، ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ واقعتاً قرآن جیسا کافر ہو کے بھی وہ یہ بات جب قرآن سنتے کہتے کہ بات سچی ہے، ایسا کلام کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے محبوب علیہ السلام کو ہی یہ مقام عطا فرمایا کہ اتنا عظیم کلام جو ہے وہ عطا فرمایا، یہ اقرار بھی کرتے تھے، ہاں جی۔ اور اسی طرح کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں، اگر آپ نبی ہیں تو یہاں نہریں بہنی چاہیے، ہاں جی، یہ مکہ کی وادی کے اندر یہاں باغات ہونے چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام اس سے کچھ پریشان ہو جاتے، اللہ نے شاید فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے جو کافر تھے نا آپ کے زمانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ وہ بھی ایسے مطالبے کرتے تھے، اس سے پریشان نہیں ہونا، اپنے کام کو جاری رکھیں جو ہم نے آپ کے ذمے لگایا ہے۔ اور اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعات ہیں، یہ آیت نمبر 10 سے 28 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح 29 آیت نمبر 59 سے 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا گیا ہے، اس ضمن میں مشرکین کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اور 105 نمبر آیت سے لے کے 122 نمبر میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ان کے واقعات اور ان کی قوم کا انجام نہ ماننے پر اس کا ذکر ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح 123 نمبر آیت سے 140 نمبر آیت تک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا اور آپ کے واقعات ہیں کہ انہوں نے کیسے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا، ہاں جی۔ یہ اس کے بعد آیت نمبر 141 سے 159 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے اور ان کی قوم سمود جو ہے اس کے تباہی و بربادی کا بیان ہے۔ اسی طرح 160 سے 175 نمبر آیت تک حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا اور ان کی قوم کا انجام جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔
اور 176 نمبر آیت سے 191 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے، اور ان کی قوم جو مدین ہے اس کے انجام کا بیان ہے۔ اسی طرح 192 سے آگے تک جو ہے یہ ان کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قوموں کی طرح حضور علیہ السلام سے جو نشانے اور معجزے طلب کر رہے تھے، ہاں جی، ان کا ذکر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ حقانیت کا بیان کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جبریل لے کے جانے والا ہے، اور محمد جیسی عظیم شخصیت کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جس کو آپ جٹلائیں گے۔ اللہ کی وحی کو پہلی قوموں نے جس نے جٹلایا وہ اپنے انجام کو پہنچی ہے، اور خیر اسی میں ہے کہ آپ اس کو مان لیں اور اس پر عمل کریں گے، جو کریں گے قیامت تک باقی رہیں گے، اور یہ اس کا انکار کریں گے وہ اس دنیا سے مٹ جائیں گے، ان کا نشان مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کی وحی کا انکار جو ہے یہ تباہ و بربادی کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔